الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعاؤں پر پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جو اپنے دل میں جائز شریعات رکھتے ہیں محمد وآل محمد کے سب کے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرما، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا جگ فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلندی دے جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا۔ توجہ ہے بادشاہ جناب سجاد خان صاحب کا کہا میں حاضر خدمت ہوں، اور میرے بعد میرے بھائی بہر المصائب حاجی سید فاروق عباس بخاری صاحب کی تشریف رکھتے ہیں۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ توجہ ہے آپ سے، اللہ نے ہمیں علی جیسا امام، وہ علی جو دنیا میں آیا تو رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا۔ تھوڑی سی اور جلدی کیجیے گا، زیادہ آپ کو تھکانا مقصود نہیں، چند باتیں، کیونکہ بھائی سجاد سے وعدہ تھا، وعدہ 12 بجے کا تھا اور اب 2:15 ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کا کہا اور مولا کے بڑے اچھے عزادار ہیں، انشاءاللہ 15 بجے پوری حاضر دوں گا۔ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے علی آیا تو اللہ کے گھر میں ہے تو ہم خوش نصیب کیوں ہیں؟ ہم اس لیے خوش نصیب ہے کہ علی جیسے امام نے رہنے کے لیے اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند کیا۔ پھر سمجھے گا، اللہ کا گھر پسند کیا یا مومن کا دل پسند۔ میرا دل ہے کہ آج کی مجلس میں میں آپ کو علی کے شیعہ کا تعارف کروں۔ نجم شاہ صاحب سے بھی آپ تبلیغی باتیں سماعت فرما رہے تھے تو ایک دو باتیں مجھ سے بھی سنیے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں علی کا شیعہ، کمال یہ ہے حشر میں علی کہے فرشتوں راستہ دے دو آنے والا میرا شیعہ۔ جو پیچھے بھی بیٹھے فرشتوں راستہ دے دو آنے والا میرا بولو شیعہ آ گیا۔ تو علی کی زبانی علی کے شیعہ کی تعریف، علی کے شیعہ کا تعارف۔ ویسے بھی میں یہ ذکر کرنے آیا ہوں، میرا کمال نہیں ہوں، میرے بھائی فاروق بخاری صاحب پڑھنے آئے ان کا کمال نہیں ہے، بانیان نے فرشیدہ بچھائی ان کا کمال نہیں ہے، آپ یہ ذکر سننے آئے آپ کا کمال نہیں ہے، کمال خراسان کی شہنشاہ کا ہے۔ میرا آٹھواں مولا فرماتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ذکر سن کر خوش ہوتا ہے، نعرے لگاتا ہے، داد دیتا ہے
اپنا کمال نہ محسوس کرے، ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اسے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ اچھا، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کا کہا سر آنکھوں پر یاد رکھیے۔ ابھی آپ سن رہے تھے معصوم کا فرمان کہ نماز کو جو حقیر جانے اسے ہماری شفاعت نہیں۔ نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ اللہ نے واجب کی، 14 نے پڑھ کے دکھا۔ ذریعہ نجات علی کی ولایت ہے۔ تھوڑا سا بولیے گا۔ نماز اس لیے کہ اللہ نے واجب کی، 14 نے پڑھ کے دکھائی۔ ذریعہ نجات کیا ہے؟ سب بولو۔ علی کی۔ گھبرانے کی بات کیا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا مولا نماز کیا ہے؟ فرمایا ہم آل محمد کی معرفت کا نماز ہے، نام نماز ہے۔ پوچھا مولا روزہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نانا کی معرفت کا نام روزہ ہے۔ پوچھا مولا حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا نام۔ مجھے فرمائیے آپ نے حج کیا ہے؟ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا نام۔ اب سنیے علی کے شیعہ کا تعارف علی کی زبان میں سنیں گے۔ ایک شخص نے آگے کہا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں، اس گرمی میں آپ کا بیٹھنا قابل احترام، اباب ہیں آپ، اور پھر اب آپ بول رہے ہیں تو پھر سنیے۔ ایک شخص نے آگے کہا یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ بات ہو کہ بچوں کو بھی سمجھ میں آئے۔ علی فرماتے تو میرا شیعہ نہیں، میرا نام لینے والا ہے۔ کہنے لگا نہیں یا علی میں آپ کا شیعہ ہوں۔ علی فرماتے میرا شیعہ ہوتا تو میرے انکار پر بھی مثبت جواب دیتا، یعنی اگر میں نے کہا ہاں تو ہاں، میں نے کہا نہیں تو نہیں۔ کہنے لگا یا علی کوئی آپ کا شیعہ ہے؟ علی فرماتے سن پہلے تو ہم 14 ایک دوسرے کے شیعہ ہیں۔ نہیں خان گڑھ کے اباب بیٹھے ہیں، پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیا کہا کہ پہلے تو ہم 14 ایک دوسرے کی شیعہ ہیں۔ کہنے لگا مولا کوئی اور ہے؟ جب سب لوگ سمجھا۔ امام نے کہا بہت ہے۔ کہنے لگا کسی ایک سے ملاقات کروائیں۔ علی فرماتے یمن میں رہتا ہے، کہتا ملاقات کروں گا۔ اب مجھے خبر نہیں کہ خان گڑھ کی بارگاہ میں کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے؟ جو جانا چاہتا ہے وہ تیاری کرے۔ اس نے کہا مولا میں آپ کے شیعہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ علی فرماتے یمن میں رہتا ہے، مولا ملوں گا۔ علی فرماتے آنکھ بند کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، میں تجھے لمحوں میں یمن لے جاؤں۔ ہاتھ جوڑ کر کہیں گا مولا یمن یہاں سے سینکڑوں میل دور ہے، آنکھ بند کروں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، لمحوں میں یمن کیسے پہنچوں گا؟ علی فرماتے ہاتھ رکھ تو صحیح، میں اپنے آنے والے حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو معصوم کے کہنے پر آنکھ بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ ہے آپ سب؟ سمجھ آئی صاحبان محترم؟ فرمایا جو آنکھ بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، کس کے کہنے پر؟ معصوم کے کہنے پر، وہ منزل پر، بولو آخری بندے تک، وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ جو باہر بھی کھڑے سننا۔ علی نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ رکھا، لمحوں کے کروڑویں حصے سے پہلے علی فرماتے آنکھیں کھول، یمن آ گیا۔ نا چلنا پھر آنکھیں کھول، یمن۔ میں ایک دو جملے کہنے تھے، یہ بھی حاج صاحب کی محبت ہے تو ان کا کہ جی مجلس صاحب ذرا مکمل پڑھیں، تو میں اب ایک جملہ آج کا کہنا چاہتا ہوں۔ صرف آپ کے ساتھ تعلق اور معاملہ ایسا ہے، مگر نہ وقت سے زیادہ لیٹ ہو گئے تھے، اب ساتھ دیجیے گا۔ علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھول یمن، اب بولو گے تو لطف آئے گا۔ کہنے لگا یا علی وہ آپ کا شیعہ کہاں ہے؟ میں بات آرام سے کہوں گا، دیکھوں گا کون کتنے زور سے بولے گا۔ علی فرماتے وہ جو سامنے پھٹے پر بیٹھ کر گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا شیعہ ہے۔ توجہ چاہوں گا جسے بات سمجھ میں آئی ہے، وہ جو پھٹے پہ بیٹھ کر گوشت بیچ رہا ہے وہ میرا نہیں صاحب، وہ میرا شیعہ ہے۔ کہنے گا مولا ملاقات کروں؟
علی فرماتے ہاں مگر شرط ہے۔ کیسی شرط؟ فرمایا اسے تو نے یہ نہیں بتلانا کہ میں علی تیرے ساتھ آیا، نہ میں تو دیتے آئے گا، تو نے یہ نہیں بتلانا کہ میں علی بولو تیرے ساتھ آیا۔ اس نے کہا مولا نہیں بتلاتا۔ ادھر گیا، اب آپ کی ذہانت کا امتحان ہے۔ قصاب کو سلام کیا، السلام علیکم۔ قصاب نے کہا علیکم السلام یا اخی، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ میں نے جو کہنا تو وہ تو میں نے کہہ دیا، بولیں گے تو لطف آئے گا۔ میرے بھائی جان تیرا کیا حال ہے؟ اس شخص نے قصاب سے کہا میں زندگی میں پہلی بار توجہ یمن آیا، تو نے کیسے پہچانا کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ اس نے کہا تو بھول رہا ہے، ابھی عالم اربع کی تو بات ہے، جب اللہ ولایت علی پر ہم سب سے وعدہ لے رہا تھا، تو نے بھی لبیک کہا، میں نے بھی لبیک کہا، اس وقت سے تیری آواز میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ آئے آئے آئے، اس وقت سے تیری آواز بولو میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ اس نے کہا واہ، یہ ہے علی کے شیعہ کا معیار، بس تیری زیارت کرنی تھی، واپس جاتا ہوں۔ قصاب نے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تو علی والا بولو، اور بغیر مہمان نوازی کے ہائے ہائے نہیں لطف لیا، ہو تو علی والا اور جب تک میں تجھے چائے پانی نہ پلاؤں، نہیں سمجھا سے بن حاج صاحب کے پائلٹ ہیں جناب تو فیل نیازی صاحب، مولا ان کی زندگی کرے اور ان کو صحت دے، للہ میں ان کا اپنا گھر ہے، 24 گھنٹے انہوں نے ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے جس کا صرف کام یہ ہے کہ گلی سے جو علی والا گزرے اسے شربت پلا کر دے۔ توجہ ہے؟ تو یہ سارا کس لیے ہے بولو؟ نہیں سو کس وجہ سے؟ بھئی میرے اور آپ میں کون سا ایسا سرکات کا پر ہے؟ کروڑوں لوگ پھرتے ہیں مگر ہمیں ہی لوگ کیوں جھکتے ہیں؟ چونکہ علی کی ولایت دل کی دھڑکن بن کر رہتی ہے، وہ جس کے دل میں بھی رہتی ہو اسی کو مزہ آتا ہے۔ بس نتیجات کریے گا، اس نے کہا ہو علی والا اور بغیر مہمان نوازی کے میں تجھے جانے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب لطف جی کا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، پریشانیاں مشکلات دور فرمائے۔ بیان میں اپنا آج کا نتیجے کی طرف لے کے چلنے لگا ہوں۔ اس شخص نے قصاب سے کہا مجھے جانے دے، میری مجبوری ہے۔ اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھی ہے۔ قصاب نے کہا بس بتا دے وہ بھی علی والا ہے؟ نہیں آپ صاحب تھوڑا سا اور جاگے گا، بس اتنا بتا دے کہ وہ بھی علی والا ہے۔ کہاں وہ بھی علی والا ہے؟ اس نے کہا بس چلو، دونوں کو لے کے گھر آیا، مہمان خانے میں بٹھایا، مولا بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ زوجہ کے پاس آیا، اب مجھے خبر نہیں کہ اس جملے کو آپ کیسے سنیں گے۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا اچھے اچھے کھانے بنا، آج علی والے ہمارے مہمان ہیں، آج مدت کے بعد بغیر موسم کے عید ہو رہی ہے۔ آج مدت کے بعد بغیر موسم کے بولو، آج مدت کے بعد بغیر موسم کے بولو۔ یہ کوئی میری خطابت کا جملہ نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی عاقل صاحب خانگڑھ میں آئے اور انہوں نے خطابت میں جملہ کہہ دیا، نہیں۔ خطیب ممبر صدوری نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر فرمایا تھا اے لوگوں جتنا ہوا کرے صدقہ دیا کرو، صدقہ رد بلا ہے، صدقہ دینے سے جان میں امان آتی ہے۔ مجمع میں بندہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا علی آپ علم لدنی کے مالک ہیں، آپ جانتے کہ میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کس شے کا صدقہ دوں؟ علی فرماتے بیٹھ جا، کیا تو یہ صدقہ نہیں دے سکتا کہ جب کوئی ہمارا حقدار ملا کرے مسکرا کے مل لیا کر؟ آئے 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 مل کے علی مولا آپ کو سلام مل کے جب کوئی ہمارا حقدار ملا کرے مسکرا کر مل لیا، کھانے کا کہہ کر مہمان خانے میں آیا۔ چونکہ اب علی نے ولایت کی نقاب چڑھائی ہوئی ہے تو اس کو تو نہیں معلوم کہ علی اس کے ساتھ ہے، تو یہ بھی آ کر بیٹھا، اس نے کہا شاید دونوں علی والے ہیں۔ خانگڑھ والوں، شیعہ سنی دوستوں، لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، خبر نہیں کون کتنا بولے گا، کیا مقدر ہوگا علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں۔ ہائے 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 ہائے، توجہ چاہوں گا علی کے سامنے بیٹھ کر
توجہ ہے؟ بانی مجلس صاحب مولا آپ کو سلام. میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا چلو آپ آ جائیں اندر آ جائیں, 2 منٹ بیٹھے تو صحیح. کیا کہا؟ علی کے سامنے بیٹھ کر بولو, علی کے سامنے بیٹھ کر علی کی باتیں. میں ذاکر ہوں تو حسین کی وجہ سے, آپ سامع ہیں تو حسین کی وجہ سے, آپ بانی مجلس ہیں تو حسین کی وجہ سے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کیا کہنے اس گھرانے کے, دنیا محمد و آل محمد کے ذکر کے بدلے میں کیا دے سکتی ہے؟ کوئی دے سکتے ہیں آپ؟ کسی کے پاس کوئی ہے کوئی یہ کہے کہ جناب میں امام حسین کا ذکر کراؤں تو میں جناب فلاں کو اتنے دے سکتا ہوں, جتنے بھی دیں. ابھی مولا سجاد علیہ السلام کی شہادت گزری تو میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا, تو میرے ذہن میں نا مولا کے زمانے کا شاعر فرزدق, اس کی بات ذہن میں آ گئی. میں نے کہا ہشام کے دربار میں فرزدق کھڑا تھا, اس نے ہشام سے کہا کہ تو اپنے مولا کو کیا جانتا ہے؟ اس نے کہا میرے مولا کی شان یہی ہے کہ حبہم دینم و بغضہم کفر, میرے مولا کی محبت کا نام دین ہے اور عداوت کا نام کفر ہے. یعنی امام جس سے محبت, جو امام سے محبت کرے وہ دین ہے, اور جو امام سے نفرت کرے بولیے گا وہ کیا ہے؟ کفر ہے, وہ کافر ہے. 40 اشعار فرزدق نے امام کی مدح میں بغیر لکھے کہہ دیے, یعنی فی البدی. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے, جہاں سے بولنا. حاجی نجم صاحب اس طرح انداز میں آہستہ آہستہ پڑھ کے, تو میرا بھی دل کر رہا, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ آرام سے پڑھے تھے تو آپ نے داد نہیں دی, میں آرام سے پڑھوں تو دیکھتا ہوں آپ مجھے داد دیتے کہ نہیں دیتے. فرزدق نے 40 اشعار مولا کی شان میں فی البدی پڑھے. ہشام نے فرزدق کو قید کر دیا. مولا کے خادم نے آ کے مولا سجاد کو بتایا, مولا جو تیرا شاعر ہے نا فرزدق, اسے شام نے قید کر دیا. جب سب ادھر دیکھنا, امام فرماتے جرم, کہنے لگا آپ کی مودت. جرم کیا ہے؟ آپ کی مودت, آپ کی محبت. امام فرماتے کیا کیا؟ کہنے لگا 40 اشعار آپ کی شان میں فی البدی بولے. امام نے 40,000 دینار کی ایک تھیلی بنائی, سائل کو دی, کہا فرزدق کو جا کر دے کہ امام نے تجھے ان اشعاروں کا تحفہ بھیجا ہے, اب لطف لینا. فرزدق کے پاس نے کہا یہ 40,000 دینار قبول کر, 40 اشعار کے بدلے دیناروں کا بوسہ لیا, واپس کر دیا. امام سے جا کر کہ یہ اشعار میں نے دنیا کے لیے نہیں کہے, یہ اشعار میں نے آخرت کے لیے کہے ہیں. پتہ نہیں کون بولے گا یہ اشعار میں نے دنیا کے لیے نہیں کہے, یہ اشعار میں نے آخرت کے لیے کہے ہیں. واپس آیا, امام نے کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے کہا, امام نے کہا لاؤ کاغذ قلم دوا. سجاد خان صاحب, میرے بھائی حاجی صاحب, امام نے لکھا میں علی ابن الحسین فرزدق تیری جنت کا ضامن, تیری 7 نسلوں کی جنت کا ضامن, جو تجھے میرا شاعر مانے اس کی جنت کا ضامن. نہیں سمجھا صاحبہ, نہیں سمجھا صاحبہ. تیری جنت کا ضامن, تیری 7 نسلوں کی جنت کا ضامن, اور جو تجھے میرے زمانے کا شاعر مانے اس کی جنت کا ضامن. یہ کہہ کر امام نے کہا جاؤ فرزدق کو یہ 40,000 دینار بھی دو اور یہ جنت کی رسید بھی دو, اور اس سے جا کر کہو تیرا مولا کہہ رہا ہے ہماری مدح کرنے کا فائدہ یہ ہے پیسے الگ ملتے ہیں, جنت الگ. توجہ ہے آپ صاحب؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب؟ مولا آپ سب کو آباد و شاد رکھے. اب بھائی جب میرے جملے کا لطف لیجیے گا, آخری بندے تک مولا بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. علی کے سامنے بیٹھ کر بولو, کس کی بات ہے؟ سب بولو, نہیں سب بولو کہ تب لطف آئے گا. بتو کیا راج علی کے سامنے بیٹھ کر شعر اچھا سن لیتے ہیں آپ؟ شعر اچھا سنتے؟ شہید محسن نقوی, نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو. پھر ہوگا کیا؟ مر کے قبر میں جاؤ گے, فرشتے سوال کریں گے تو آپ فرشتوں سے کہو گے نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو, علی کا ذکر کرو, بس علی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں, اب آ گئے ہو بیٹھو علی کی بات کرو. توجہ ہے, توجہ ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے جو باہر میں بیٹھے. علی سے باتیں جاری ہیں, 10 تک ہوئی. نتیجہ بات نہ بھولیے گا کہ علی کے شیعہ کی پہچان کیا ہے. 10 تک ہوئی, دروازہ کھولا, کیا دیکھا؟ حاکم یمن نے 2 سپاہی بھیجے. سپاہیوں نے کہا ہم نے سنا تیرے گھر علی والے آئے ہیں. قصاب کہتا سچوں کا ماننے والا, جھوٹ نہیں بولوں گا, آئے ہوں.
اس نے کہا ہمارے حوالے کر. اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے ہوں علی والے اور کروں تمہارے حوالے؟ کیا چاہیے بدلے میں؟ توجہ مائی بہنیں بھی سمجھ فرمائیں. کہنے لگا بدلے میں کچھ دینا چاہتا تو بتا تیرے بچے کتنے ہیں؟ قصاب کہتا 2. کہتا دونوں کے سر چاہیے. اندر گیا دونوں بچوں کو لے آیا. سپاہیوں سے کہا لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں قتل بھی تیرے سامنے کریں گے, سر بھی تجھے دیں گے, لاشیں بھی تجھے دیں گے. قصاب کہتا ہے جو کرنا ہے جلدی کرو, میری عید خراب نہ کرو. آئے 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 آئے. بہت مہربانی جناب, بہت مہربانی جناب. مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مداح میں بلند ہوتے ہیں. بہت مہربانی جناب. آخری بندے تک میں سب کی توجہ کا طالب اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے مشکل بات کو اس طرح سنا. اس نے کہا جو کرنا ہے, میری عید خراب. سر تن سے جدا کی, لاشیں دیے, سر لیے, لا کے گھجرے میں ڈالے. اپنی زوجہ سے کہنے لگا مہربانی کہ حاکم یمن نے علی والے مانگے تھے, انکار کر دیا, بدلے میں بچوں کے لاشیں دے دی. شوہر بن کے حکم دے رہا ہوں جب تک علی والے گھر میں رہیں بچوں کی لاش پہ بیعت نہیں کرنا, بچوں کی لاش پہ گریہ نہیں کرنا. خبر نہیں کون کتنا بولے گا کتنا نہیں. یہاں تک ہے سجاد خان صاحب بھائی جان, یہاں تک ہے ایک محب کی محبت, اور یہاں سے شروع ہوتی ہے معصوم کی رحمت. ایک موالی اپنے مولا سے کہاں تک محبت کر سکتا ہے وہ یہ ہے. آگے مولا کتنی محبت کرتے ہیں وہ سنیں. دسترخوان لگا, کھانا رکھا, اگلے جملے پر آپ بولیں گے تو مجھے لطف آئے گا. قصاب کہتا علی والو کھانا شروع کرو. علی مسکرا کر فرماتے قصاب تیرے بچے کہاں ہیں؟ نتیجہ تو میں نے آج کا دے دیا, بولنا تو اب آپ لوگوں کو پڑے گا. قصاب تیرے بچے کہاں ہیں؟ سنو گے؟ اس نے کہا علی والو کھانا کھاؤ, بچے ہیں باہر کھیل رہے ہوں گے, بچے ہیں باہر کھیل رہے ہوں گے. علی مسکرا کر فرماتے دیکھ وہ بچے ہیں, ہم تو بچے نہیں ہیں. آئے 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 آئے, وہ بچے ہیں, وہ بچے ہیں. بولو ہم تو, بولو. سارا ماجرا بیان کر دیا. علی فرماتے ہیں ذرا بچوں کے لاشیں اور سر لائے گا. علی کے شیعہ کا معیار اور پھر علی کی محبت. ذرا بچوں کے لاشیں اور سر لائے گا. اس نے کہا ابھی گیا, دونوں کے لاشیں لایا. علی فرماتے دونوں کے جسموں پہ دونوں کے سر رکھ. بھائی جان دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنا بولے گا. دونوں کے جسموں کے دونوں کے سر رکھے. علی نے دائیں والے سے کہا قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. دائیں والا کلمہ پڑھتا اٹھ بیٹھا. بائیں والے سے کہا قم بإذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. بائیں والا کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا. خان کر کے شیخ دوستوں میں طرف دیکھنا, دونوں بچے زندہ ہوئے اور ایسے کر کے حیرت سے علی کو دیکھنے لگے. دونوں زندہ ہوئے, ایسے 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 حیرت سے علی کو دیکھ رہے ہیں. جب کافی دیر دیکھا تو قصاب نے بچوں کا ہاتھ ہلا کے کہا بچوں اسے بعد میں دیکھنا, پہلے اس کے پاؤں کا بوسہ لو, اس کے ہاتھوں کا بوسہ لو, اس کی داڑھی کا بوسہ لو, اسے سلام کرو, جانے یہ کوئی نبی ہے یا نبی کا وصی ہے. مردوں کو زندہ یا نبی کرتے تھے یا نبی کے وصی کرتے تھے. بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا اس کے پاؤں کا بوسہ بھی لیں گے, ہاتھوں کا بوسہ بھی لیں گے, داڑھی کا بوسہ بھی لیں گے, سلام بھی کریں گے, مگر بابا ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم وہاں تھے وہاں بھی یہ تھا, ہم یہاں ہے یہاں بھی. ہم وہاں تھے وہاں بھی یہ تھا, ہم یہاں ہیں یہاں بھی یہ ہے. بابا وہاں والے تو اسے علی کہتے ہیں. میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آ گئے, جو 11 محرم کو بھائی کی لاش پر آئی تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے اور ایک ہی جملہ کہہ کر کہا حسین گواہ رہنا میں شام جا رہی ہوں, مگر بھیا میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی, بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا. اللہ اللہ.